السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا وظیفہ کرنے کے بعد میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے، آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ نمبر 3، آپ کو مصیبت اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، یاد رکھیے یہ وظیفہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین کا یہ ایک آزمایا ہوا وظیفہ ہے یہ۔ اور ہمارے اکثر علماء اکرام جو بزرگان دین ہیں وہ شب برات کی رات اس وظیفے کا لازماً اہتمام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے بزرگ، چوٹی کے بزرگ ہمارے اللہ والے جو گزرے ہیں وہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو آج میں یہی وظیفہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ ناظرین، شب برات جیسے سورج غروب ہوا، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ایک دفعہ آپ نے اپنے تحیات کے شکل بیٹھ جانا ہے، باوضو کر کوشش کر کے تمام گھر والوں کو اس کے لیے آپ نے بٹھانا ہے۔ ہر بندہ اپنا اپنا یہ وظیفہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے پورے سال بھر کوئی مصیبت پریشانی اس کے قریب نہ آئے، چاہتا ہے نا، تو یہ وظیفہ لازمی کرے۔ پہلی دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے نیت اس نیت سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما۔ پڑھنے کے بعد پھر ایک دعا ہے، وہ دعا میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ اس دعا کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو نیت کرنی عمر میں برکت کے لیے، پھر دوبارہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اس وقت نیت کرنی ہے کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، ٹھیک ہے۔ 2 دفعہ ہو گئی انشاءاللہ۔ دیکھنا ہر کوئی بندہ چاہتا ہے میں کسی کا محتاج نہ بنوں، کتنی پیاری دعا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب سورہ یاسین نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے مصیبت اور پریشانیوں سے مجھے بچائے رکھ، مجھے دور رکھ۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد، ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا تھوڑی سی مشکل ہے، آپ تلفظ کے ساتھ، مجھے بھی زبانی وہ دعا نہیں آتی کیونکہ سال بعد پڑھنی ہوتی ہے، تو اس دعا کو میں کوشش کروں گا کہ میں اسکرین پر دے دوں، ورنہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، یا میری ویب سائٹ molanamasuddnqb.com کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا کون سی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، تلفظ کے ساتھ کوشش کریں اس کو سیکھنے کی، تاکہ پہلے پریکٹس کرتے رہیں تاکہ بعد میں آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اسکرین پر یہ دعا آپ کو دے دوں۔ میں پڑھ رہا ہوں، ذرا دھیان سے آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہر دفعہ سورہ یاسین کے بعد۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو اللہم شقاوتی وحرمانی وطردی وقتار رزقی واثبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل على لسان نبیک المرسل یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب الہی بالتجلی الاعظم فی لیلۃ النصف من شعبان مکرم التي یفرق فیہا کل امر حکیم ویبرم ان تکشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما انت به اعلم انك انت الاعز الاکرم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ یہ دعا ہے، خدا کے لیے اس کا اہتمام لازماً کریں۔ میں درخواست کرتا ہوں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ جتنے لوگ پڑھیں گے ان کا بھلا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہمیں بھی ایصال ثواب ملتا رہے گا، ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب۔ السلام